السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کیسے گزاریں اور رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے یا اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے، یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہی رمضان آتا ہے یا رجب و شعبان میں ہر طرف اسی موضوع پر بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی میں بھی آپ سے چند باتیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو کیسے گزارنا چاہیے۔ علمی لحاظ سے تو الحمدللہ اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ایک کلک پہ ہی ہمارے سامنے انبار لگ جاتا ہے، احادیث کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور سال ہر سال اگر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، سال اتنی ان کی ایج ہو چکی ہے 30 40 50 60، تو اتنے سالوں سے بہت سا علم اکٹھا کر چکے ہیں ہم کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ تو چلے آئیں اس دفعہ کچھ ایسا کریں، اس اینگل سے اس کو سوچیں، دیکھیں، کچھ مختلف انداز سے اس کو گزارا جا سکے، اور کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے اثرات ہم رمضان کے بعد اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں۔ تو ایک بات جو ہمیشہ ہی مجھ سے تنگ بھی کرتی ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں، ہماری نمازیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں، ہمارا قرآن کا مطالعہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں اپنی بات چیت میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کرنے میں بھی، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو ویسے ہی ہم پھر سے پہلے والے ہو جاتے ہیں ہم رمضان سے پہلے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں جہاں تک اس بات کو سمجھی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں گڑبڑ اس چیز میں ہو جاتی ہے کہ ہم بہت شارٹ گولز رکھتے ہیں اپنے، ہمارے سامنے گول صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نے پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، اور رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں وہ ہمارے کیسے گزرنے چاہیے۔ گول تو یہ ہونا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان بھی الحمدللہ ہمیں ایک گول دیا گیا کہ الٹیمیٹ ہمارا جو گول ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہوں، ہم کسی بھی سٹیج پر ہیں، کوئی کسی بھی میدان میں ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کس جاب پہ ہیں، لیکن مقصد تو یہی ہوگا۔ اب روٹ کون سا لیتے ہیں، دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ، کس طریقے سے آپ اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں، لیکن مقصد تو ہمارا جو نصب العین ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس معاشرے میں بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، لیکن گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب صرف اور صرف فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا، تو اگر ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب قرآن کے آغاز میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدی للمتقین ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور تقوی کو حاصل کرنے کے بے شمار طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں، متقین کے صفات بتائی گئیں، اور اتنا خوبصورت یہ کمبینیشن ہے کہ جب روزے کی بات آئی تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور مقصد کیا رکھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ گول تو ہمیں دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے شرط بھی رکھی کہ آف کورس اس قرآن سے ہدایت پانے کے لیے جو ایک کوالٹی ہمیں چاہیے وہ کیا ہے، متقین کی، تقوی کی۔ تو تقوی کیا ہے، میں مزید اس کی اس علمی بحث میں نہیں جاؤں گی، ان ون ورڈ میں اس کو رکھنا چاہوں گی، اس کو کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس ہونا، شعوری احساس ہونا، کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں کہ یس ہی از ود اس، اور ہم جہاں پر بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو یہ وہ ایک فیلنگ ہے، وہ ایک احساس ہے جو ایک کی ہے ہمیں سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے۔ جتنا ہمارے اندر یہ احساس زندہ رہے گا، اتنے زیادہ ہم اپنے ایکشنز کے لیے اویئر ہوں گے، اتنا زیادہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، اتنا زیادہ ہم پھونک پھونک کر باتیں کریں گے، ہمارے الفاظ کی سلیکشن ویسے ہوگی، ہمارے دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ ہر وقت یہ احساس رہے گا۔ اور یہ جو ایسا احساس ہے، اب کہہ سکتے ہیں اس کو
مزید انہانس کرنے کے لیے، اس کو شارپ کرنے کے لیے، اس کو پالش کرنے کے لیے جو پریکٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ روزہ ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ ہے کہ روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کو جو یعنی تقویٰ اٹ سیلف ایک ایسا گول ہے جو اتنا ایزی نہیں ہے نا۔ ہر وقت ہم اتنا کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے تو ہر وقت ایک ساتھ زندہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آف کورس ہم انسان ہیں اور انسان بنا ہی نسیان سے اب بھول جاتا ہے، لیکن اس کی پریکٹس کے لیے جو چیز رکھی گئی، جو طریقہ بتایا گیا وہ بھی آسان نہیں ہے کہ ایسی باتیں، ایسے کام، ایسے کھانوں سے بھی منع کیا گیا اس دوران جو حلال ہیں۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی ٹریننگ اس پائے کی، اس ہائی سٹینڈرڈ ٹریننگ نہیں ہوگی کہ جو ہمیں اس لیول کا بندہ تیار کر کے دے کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور بس اپنی جو ایک مائنڈ پاور ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو یقین دلانا کہ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ اٹ۔ اور یہ پریکٹس اتنی خوبصورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت پاورفل بھی ہے جو ہمارے اندر اس احساس کو زندہ کرتی ہے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ مائنڈ سائنسز کی دنیا میں یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ دماغ جو ریوائر ہوتا ہے، اس کی جو ریپروگرامنگ ہوتی ہے وہ 21 to 30 ڈیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 21 to 30 ڈیز تک ہم کانشیسلی ہر کام کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، یہ جو پرپوزل ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ ڈیوائن پرپوز ٹریننگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ٹریننگ کو ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے بیکاز ہی از مائی کریٹر اینڈ ہی نوز دا بیسٹ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے، اور کون سا ایسا طریقہ ہے جو میں اس ٹریننگ کو حاصل کر سکتی ہوں، اس احساس کو میرے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے سامنے یہ گول کلیئر ہو بحیثیت مسلمان کہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کو مزید پالش کرنے کے لیے، اس احساس کو انہانس کرنے کے لیے ہمیں ایک پریکٹس کے طور پر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ آپ اس میں کچھ نیا کریں گے، کچھ ایکسٹرا ایسے کام کریں گے جو 11 مہینے آپ نے نہیں کیے اور 12ویں مہینے میں آپ نے کرنے ہیں اور پھر اسی میں کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہ فائل بند کریں گے اور سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ انفارچونیٹلی ہم یہی کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس کے نتائج وہ سامنے نہیں آ رہے جس مقصد کے لیے یہ ٹریننگ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ تو اس دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں، یعنی میرا مطلب ہے کہ جو اچھے کام آپ کرتے ہیں، اگر آپ کا قرآن کا مطالعہ ہے جسٹ کیری آن، آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ آپ کے جو معاملات ہیں، صدقہ، چیریٹی ہے، ہاں اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں سنت سے پتہ بھی چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہواؤں کی طرح سخی ہو جایا کرتے تھے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بٹ مقصد اس کا کیا تھا؟ تاکہ ہمارے اندر جو کانشیسنس ہے، جو تقویٰ ہے، اس کو مزید بڑھایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان کے لیے ہم نے گول سیٹ کرنا ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، ہم گزارنا تو ہے ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو یہ تو پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے پورا 30 دن جو ہیں وہ شیف کی ٹریننگ لی، اور جو ہی ہماری ٹریننگ ختم ہوئی تو ہم نے کارپینٹنگ کی شاپ کھولی، ہم نے کھانا پکانا سیکھا، اتنا اچھا ٹریننگ کھانے پکانے کی لی، اور اس کے بعد ہم نے ٹریننگ لینے کے بعد کوئی کچن فٹنگ یا ووڈ ورک یہ کام کر لیا نا، بڑھئی کا کام شروع کر لیا، تو ہمیں تو کیا لگے گا، اٹ ساؤنڈس فنی کہ کوئی کہے گا کہ بھی کتنے بیوقوف لوگ ہیں بھائی، اتنا مہینہ آپ نے ٹریننگ ایک بات کی لی، اور جب پریکٹیکل میدان میں آئے تو آپ نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی حرکتوں پر اور اپنے اعمال پر، تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ٹریننگ کس بات کی لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو حرکات ہیں، ہمارے اعمال بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتے ہیں،
اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا گول شاید یہ رکھتے ہیں ہم نے صرف رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اس دفعہ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتی ہوں کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں ان کو کرتے رہیے، اس کے لیے کوئی ایکسٹرا نہیں ضرورت کہ آپ کھانے پہلے نہیں کھاتے تو اب رمضان میں ہی میں نے یہ کھانے، پہلے ہم یہ نہیں اس وقت سوتے تھے تو اس وقت نہیں سونا، اور اب ساری ساری رات ہم نے جاگتے رہنا۔ ہاں، قیام اللیل کی ایک اپنی فضیلت ہے، نفل میں ہے، لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو یقین جانیے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں دی گئی ہیں، بلا شبہ یہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو، ہم خواتین اکثر میں سنتی ہوں کہ ہم کوستی رہتی ہیں کہ نہیں بچے چھوٹوں کی وجہ سے ہم تراویح کے لیے نہیں جا سکے، بچے چھوٹے تھے تو ان کی وجہ سے ہم نوافل نہیں پڑھ سکے، تو کیونکہ اس ٹائم پہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو بطریق احسن کرنا، جو بھی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر ہم نے کرنا ہے، وہ ہماری عبادت ہی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں یہ انعامات دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ اپنی پلاننگ کیجئے پلیز اس طرح کریں کہ کچھ ایکسٹرا ڈالنے کی بجائے جو کر رہے ہیں اس کو کانشیسلی کریں، ذہن میں ہر وقت یہ احساس رہے اور فوکس کر کے اس احساس کو زندہ کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنی پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ کوئی بات بھی کرنے لگے ہیں تو اس کو پہلے تول لیں کہ میں جو بات کسی سے کرنے لگی ہوں میرے الفاظ کس طرح کے ہیں، میرا لہجہ کیسا ہوگا، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے لگی ہوں میں ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کر رہی ہوں، کیا میرا بچہ ہرٹ تو نہیں ہوگا، میں ججمنٹل تو نہیں ہو رہی، کیا میں دوسروں کو سپیس دے رہی ہوں، ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں، اور یا میں اپنے ساتھ بہت ہارش تو نہیں ہو گئی، یا میں نے تقویٰ یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ اپنے آپ کو اللہ کی ہر نعمت سے محروم کر لینا ہے، اور عاجزی کہیں میں نے یہ تو نہیں سمجھ لی کہ میں نے اپنی باڈی کو ٹارچر کرتے رہنا ہے اور میں نے تھکاوٹ اپنے آپ کو تھکا لینا ہے اور آرام نہیں کرنا۔ تو اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہے تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو، اپنے ان کانسیپٹس کو ہم ٹھیک کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ جتنا آپ اپنا خیال رکھیں گے، آسانی سے چل سکیں گے، اتنے اچھے طریقے سے اپنی عبادات، اپنے معاملات ہم نبھا سکیں گے۔ بس میرا میسج یہی ہے کہ جو بھی کام آپ کریں بی کانشیس، بس ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ اصل میں جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہ جو 30 دن ہمیں دیے گئے ہیں اس میں ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ جو آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے اور بھاگم دوڑ میں ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، سو ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ایک گہرا سانس لیں، آرام سے جو بھی کام کریں تسلی کے ساتھ کریں، ایک وقت میں ایک کام کرنے کی کوشش کر لیں۔ آپ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم فون بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں کھانا بھی پکا رہے ہوتے ہیں اور توجہ نہیں دے پاتے، تو ہمارا دماغ متاثر ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو ان 30 دنوں میں اگر آپ پریکٹس کریں گے آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو خام خواہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انکریز ہوگی، اور یہی مقصد ہے اس روزے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کیجیے گا کہ لیٹس ڈو اٹ کانشیسلی، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔